جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم بہت سارے شریعت کے مسائل سیکھتے ہیں۔ آپ کی کالز ایسے میں شامل سلسلہ کی جاتی ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کی جائیں گی۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم رکن ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر جہاں نماز کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو بہت اہم یہ فرض ہے، اور یقیناً ظاہر اسی فرض ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا جو صاحب نصاب ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، قرآن و حدیث میں اس کے کیا فضائل ہیں، نہ دینے کی کیا وعیدیں ہیں، کیا عذاب بیان کیے گئے، اور ساتھ ہی یہ کہ زکوٰۃ کس مسلمان پر فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کن اموال پر زکوٰۃ جو ہے لازم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ زیر بحث ہوں گے، گفتگو ہوگی۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ عموماً ہمارے سلسلوں کے اندر زکوٰۃ سے متعلق کالز تقریباً آتی رہتی ہیں، تو آج خاص اس موضوع کو لیا ہے تاکہ ہم اس کا کچھ نہ کچھ احاطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس پر گفتگو ہو جائے۔ الحمدللہ مفتی سعید صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں ان سے اس حوالے سے عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، ابتداء اس پر گفتگو، پھر اس کے بعد مزید آگے ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جن میں سے چند میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جی۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توگ ڈالا جائے گا جس کے ساتھ یہ بخل کرتے ہیں۔ چند احادیث مبارکہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ مزید فرمایا کہ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ یہ ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں دے دے گا۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں
مبتلا فرمائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، یعنی جو مال ضائع ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک کہ پوری 4 نہ بجا لائے: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، صحیح، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا سے استعانت کرو۔ یعنی مال کی حفاظت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال جو ہوتا ہے مضبوط قلعوں میں ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح متعدد جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہیں جن میں سے میں نے آپ کو چند پیش کی ہیں۔ مدی شریف کے ناظر مفتی صاحب نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور احادیث سے یہ بات ہم تک پہنچائی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، اور احادیث میں بھی اس کے فضائل بیان کیے گئے، اس کی اہمیت پر، اور بالخصوص اسلام کے جو ارکان ہیں، جو ستون ہیں، اس میں سے ایک ستون زکوٰۃ کو فرمایا گیا۔ ساتھ ہی یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس کی وعید پر بھی کلام ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، مزید بھی قرآن کی آیت میں اور احادیث میں اس حوالے سے وعیدیں موجود ہیں۔ اچھا حضور، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور یہ کس پر فرض ہوتی ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اس میں تفصیل ہے۔ جی، پہلے تو زکوٰۃ کا معنی عرض کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے مال کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ کسی مسلمان شریف فقیر کو مالک بنا دینا ہے، ٹھیک ہے، شرائط کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے کہ مال کا مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمان شریف فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ فاسق کہلائے گا، اور اس کی گواہی جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، آپ نے یہ سوال کیا ہے، یعنی اس کی کیا شرائط ہے؟ اس کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا، صحیح، بنیادی شرط ہے کہ کافر پر زکوٰۃ نہیں، یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو زمانہ کفر کی زکوٰۃ کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، صحیح، بالغ ہونا، تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، صحیح، نابالغ کی ملکیت میں چاہے کتنا ہی مال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب بالغ ہونا سے مراد یہاں یہ ہے، اب شریعت نے جس کو بالغ مانا ہے، صحیح، بچی جو ہے وہ 9 سال کی عمر سے، اور بچہ 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو جاتے ہیں، صحیح، اگر بلوغت کے آثار ظاہر ہوں۔ اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہو تو 15 سال کا بچہ اور بچی دونوں جو ہے شرعی طور پہ بالغ مانے جائیں گے، صحیح، اور اگر ان کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال ہوگا دیگر شرائط کے ساتھ تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح ایک شرط ہے کہ عقل، یعنی عاقل ہونا۔ تو جو مجنون ہے، جو پورا سال جنون کی کیفیت میں ہے، یا اسی طرح وہ نابالغی کی حالت شروع سے ہی وہ مجنون تھا، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا۔ پہلے غلاموں کا دور ہوتا تھا، کیونکہ غلام کی ملکیت میں کوئی مال نہیں ہوتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہ آقا کا ہوتا تھا، تو اس لیے غلام پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، آزاد پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بیان کی کہ مال جو ہے بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو، صحیح، اگر نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ نصاب کتنا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اور پورے طور پر اس کا مالک ہو اور اس کے قبضے میں ہو۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ نصاب کا دین سے، یعنی قرض سے فارغ ہونا۔ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر اتنا قرض ہے، صحیح، کہ وہ قرضہ ادا کرے تو نصاب نہیں بچتا، یہ نصاب سے کم بچتا ہے، صحیح۔ اب وہ قرضہ خواہ بندے کا ہو، جیسے قرض لیتے ہیں، یا اللہ کا قرض ہو، صحیح، جیسے اس نے گزشتہ سالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو یہ بھی اس پر قرض ہے۔ صحیح، اب مثال میں دیتا ہوں، اب کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے،
ٹھیک ہے. اب وہ 10 سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, صحیح. سونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, صحیح. اس پر صرف 1 سال کی زکوٰۃ فرض ہوگی. صرف 7.5 تولہ سونا ہو جب؟ ہاں جب, کیونکہ جب 7.5 تولے سونے پر جو ماشا اور رتی جو زکوٰۃ جو بھی بنتی ہے وہ جب اس میں سے نکالا جائے گا تو 7.5 سے کم ہو گیا, کم ہو گیا. تو یہ بھی ایک قرض ہے, یہ بھی نکالا جائے گا. تو اس طرح کا قرض, اس طرح کوئی چیز خریدی تھی ادھار, صحیح, یا لون لیا تھا, تو جو وہ قرض لیا تھا وہ مائنس کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اس کا مال نامی ہونا. صحیح. جیسے سونا چاندی ان پر تو مطلقاً زکوٰۃ ہے نا, ٹھیک ہے. چاہے ہم اس پہ تجارت کی نیت کریں یا نہ کریں, ہم نے اس کو پہنا ہو یا نہ پہنا ہو, بہر صورت جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے مال نامی کی, مال تجارت, یعنی کوئی بھی چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی, اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہو جائے لازم ہوگی. اور اسی طرح 10ویں شرط یہ ہے کہ سال گزرنا. صحیح. سال گزرنے سے مراد یا قمری سال مراد ہیں. صحیح. یعنی چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں یہ قمری سال مراد ہیں, اور ہر ایک کو یہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے. جو بھی صاحب نصاب ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا تھا. صحیح. اور اگلے سال اسی اسلامی مہینے کی تاریخ, چاہے وہ رمضان ہو, شعبان ہو, محرم ہو, ذوالحجہ ہو, ہر ایک کی ظاہر سال جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اگرچہ لوگ جو ان مہینوں میں شعبان رمضان میں جو ہے وہ زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کا سال رمضان میں ہی پورا ہوتا ہو, کئیوں کا سال محرم میں پورا ہوتا ہوگا. اب مثال کے طور پہ کسی کا سال رجب میں پورا ہو رہا ہے, وہ بولے یار چلو میں رمضان میں نکال دوں گا, زیادہ فضیلت. تو یہ زیادہ فضیلت اس کو نہیں, بلکہ یہ تاخیر کا گناہ اسے ملے گا. تو ہر ایک کو غور ظن غالب کرنا چاہیے کہ اس کا سال کب پورا ہوتا ہے, نصاب پر سال کب پورا ہوتا ہے. تو اس طرح سال گزرنا جو ہے یہ شرط ہے. تو یہ تمام شرائط پائی جائیں گی کسی شخص پر, تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا لازم ہوگا. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تفصیل سے اس چیز کو بیان کر دیا کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے, اور زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے, اس کو بھی بیان کیا گیا. یقیناً آپ توجہ سے دیکھ رہے ہوں گے, بہت اہم معلومات ہمیں گھر بیٹھے مل رہی ہے. آپ کی کالز اور SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ابھی گفتگو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے. آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں. ایک پلاٹ ہم نے بک کروایا تھا 2014 میں, تو وہ قسطیں جو تھی ساری ہم نے اس کی پے کر دی, اور اس کا بھی ہمیں قبضہ ملا نہیں ہے. تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہم پہ فرض ہوگی یا کیا ہوگا؟ قسطوں پر خرید و فروخت پلاٹس کی, اس کی یہ بھی ٹھیک ٹھاک ایک کام ہے. دیکھیں اس میں ہماری آگے گفتگو چلے گی جی جی کہ انہوں نے جو پلاٹ لیا ہے, اب پلاٹ انہوں نے کس نیت سے لیا یہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر تو اپنی رہائش کے لیے لیا ہے تو ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. فلیٹ یا پلاٹ جو بھی لیا ہے, تو اگر انہوں نے اس نیت سے لیا کہ میں اس کو بیچوں گا, ان کا اپنے پاس اپنا ہے مکان. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پلاٹ لے لیتے ہیں, نیت یہی ہوتی ہے یار اس کو بیچیں گے, تو اس صورت میں یہ مال تجارت ہوا. صحیح. اس صورت میں سال بہ سال جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی رہی, واجب ہوتی رہے گی. البتہ ان کو قبضہ نہیں ملا, تو قبضہ ملنے کے بعد انہیں گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ حساب نکال کے نکالنی لازم ہوگی. ٹھیک جی, مزید کھول لیں گے. میرا نام محمد عبدالعزیز اور میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے نقد اور 7 تولہ سونا ہے, تو اس حساب سے ہم پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ کا فارمولہ ارشاد فرما دیں, کیونکہ عموماً لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے, 10 لاکھ پر بنے گی کتنی, سونے پہ کتنی بنے گی. فارمولہ بھی اگر دیکھیں, اگر تو یہ جو صورت بیان کی ہے, تو ایک شخص اس کے پاس 7 تولہ سونا بھی ہے, اسی کی ملکیت میں 10 لاکھ روپے بھی ہیں, تو پھر تو زکوٰۃ بنے گی. ٹھیک ہے. اب عمومی طور پہ زکوٰۃ جو ہے لوگ رقم سے ہی ادا کرتے ہیں. جی جی. اب وہ 7 تولے سونے کی جو قیمت بنتی ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے, یعنی اس کا زیور کی جو قیمت ہے وہ لگائے, 7 تولے کی کیا ہے, اور 10 لاکھ روپے ان کو جمع کر دے. صحیح. تو ٹوٹل رقم کا 2.5%, یعنی کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیں تو زکوٰۃ نکل آئے گی. لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے. آسانی کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اور جتنی بھی ٹوٹل کے لیے 10 لاکھ تو ہیں ان کے پاس, زیورات کی کتنی قیمت بنتی ہے یہ معلوم کر لیں. بنتی ہے مثال کے طور پہ, تو 15 لاکھ روپے ہو گئے, تو 15 لاکھ کو یہ 40 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں, زکوٰۃ نکل, جو آنسر آئے گا وہ ان کی زکوٰۃ بن جائے گی. یہ بہت آسان سا ایک فارمولہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, کہ جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے, مطلب سونا ہے, چاندی ہے, جو بھی اس کی شرائط جو بھی گفتگو ایسے چل رہی ہے,
آپ اس کی قیمت بنا لیں مثال کے طور پہ. جیسے یہ کال جو بھی ہمیں آئی تھی تو یہ ہم مطلب مثال بنا رہے ہیں کہ 15 لاکھ روپے یہ بنے, تو اس کو ہم 15 لاکھ کو کیلکولیٹر پر لکھ کر اس کو ڈیوائڈ کر دیں 40 سے, تو جو آنسر آئے گا یہ ان کی زکوٰۃ بنے گی. ایک فارمولہ ہے, بہت آسان ہے, تاکہ مدنی چینل کے ناظرین جو دیگر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی زکوٰۃ دینے کے حوالے سے پرابلم نہ ہو. اچھا, زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے اس کا حکم بھی سنا, کس پر فرض ہے, کس کس مال پر, جیسے اگرچہ گفتگو میں آگے لیکن اگر الگ سے بیان ہو جائے گا تو آسانی ہوگی. اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں, اگر یہ بات سمجھ لیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں, جی تو شاید ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ معلوم کرنا ہے کہ کس مال پہ زکوٰۃ ہے, کس مال پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں صرف 3 قسم کے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چوتھی چیز نہیں ہے. صحیح. پہلی قسم ہے کہ سونا چاندی, ان پہ تو زکوٰۃ ہوگی صحیح, جبکہ نصاب کے برابر ہو. سونا چاندی میں آپ کی کرنسی بھی آ گئی, پرائز بونڈ بھی آ گئے, یہ سب آ جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ ایک قسم کا مال کہلائے گا. دوسری قسم ہے مال تجارت. ٹھیک ہے. مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو اس نیت سے خریدا کہ اس کو میں بیچوں گا, اسے مال تجارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جبکہ نصاب کے برابر ہو. تیسری قسم ہے وہ جانور, چرائی کے جانور اسے کہتے ہیں, سین سے سائمہ اس کا نام ہوتا ہے. چرائی کے جانور ہیں, اس کی بھی شریعت نے ایک مخصوص مقدار بیان کی ہے. تو ان تینوں مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں. اب مثال کے لوگ بولتے ہیں یار ہمارے گھر پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں, ہم نے جو ہے وہ میری گاڑی پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں, گھریلو سامان جو گھر حاجت سے زائد ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. آپ دیکھیں کیا یہ سونا چاندی ہے؟ نہیں ہے. مال تجارت ہے؟ نہیں بھائی, ہم نے تو استعمال کے لیے خریدا, بیچنے کی نیت نہیں. اور وہ چرائی والے جانور بھی نہیں ہیں. جب ان 3 قسم کے مال پر یہ نہیں آ رہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہیرے جواہرات اگرچہ کتنی قیمتی ہوں, صحیح, لیکن اگر اس میں تجارت کی نیت نہیں کی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, کیونکہ نہ یہ سونا چاندی میں آ رہے ہیں, نہ یہ مال تجارت میں آ رہے ہیں, نہ تیسری قسم میں آ رہے ہیں. صحیح. تو یہ 3 قسم کے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر یہ ذہن میں بٹھا لیں, کوئی بھی چیز تصور کر لیں یار فلاں چیز پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں, تو یہ کر لیں یار 3 قسم میں آ رہی نہیں آ رہی. صحیح. سونا چاندی کرنسی وغیرہ میں, مال تجارت میں آ رہی نہیں آ رہی, وہ جانوروں میں آ رہی نہیں آ رہی. تو اگر 3 قسموں میں نہیں آ رہی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. بہت پیارا فارمولہ ہے اور بہت آسان ہے واقعی اگر اس کو سمجھ لیا جائے. اچھا, میں خوش طبعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں, جیسے باب المدینہ ہے, باب المدینہ کراچی کے اندر ایک علاقہ ہے بھینس کالونی, جہاں سے دودھ ہمیں ملتا ہے, وہ ملک ہم پیتے ہیں. 10 لاکھ بھینسیں ہیں ایک اندازے کے مطابق وہاں پر. تو اب یہ جانور تو ہیں, کیا فرماتے ہیں یہ جانور پہ یا 2 صورتوں میں زکوٰۃ ہوگی. صحیح. ایک تو جانور آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدیں تو مال تجارت ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ ہو جائے گی. دوسرے وہ جانور جو چرائی والے جانور وہ کہلاتے ہیں کہ جو سال کے اکثر حصے میں چر کے گزارا کرتے ہوں. صحیح. یعنی جنگل بیابان میں جو مباح گھاس ہوتی ہے اس سے چرتے ہیں, تو اس سے اور جانور سے دودھ بچے وغیرہ حاصل کرنا مقصود ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ بھی مخصوص تعداد ہے. صحیح. کہ 30 گائیں 40 بکریاں ہوں 5 اونٹ ہوں, تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن عمومی طور پہ ایسے جانوروں کو, ہمارے ہاں جانوروں کو چارہ لا کے دیا جاتا ہے. جب بھینسوں کی آپ نے مثال دی, ان کو تو چارہ لا کر دیتے ہیں, اور جن جانوروں کو چارہ لا کر دیا جائے تو ان جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, چاہے کتنی کیوں نہ ہو. ہاں, ایک صورت ہے مال تجارت. مال تجارت یعنی اس نیت سے خریدے تھے کہ اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے, تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو مدنی چینل کے ناظرین 3 چیزیں مفتی صاحب نے آسان کر کے ہمیں بیان کر دی. ایک تو وہی سونا چاندی, کرنسی, پرائز بونڈ وغیرہ, دوسرا مال تجارت, اور تیسرا وہ جانور جو چرائی پر پورے سال ہوتے ہیں, ان پر زکوٰۃ ہوا کرتی. بہت آسان صورت میں اس کو سمجھایا گیا, اور اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس پر نہیں ہے. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے مال تجارت کا اگرچہ آپ نے بیان کر دیا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی فیملی کے لیے گھر جو ہے وہ مختلف خرید کے رکھتے ہیں, بھئی اب چھوٹے بھائی کا, بڑے بھائی کا, یہ بہن کے لیے. حالانکہ ایک گھر میں وہ سب رہ رہے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ گھر لے کر تاکہ پیسے بھی محفوظ ہو جائیں گے. تو مختلف اگر گھر ہو ہماری ملکیت میں ہی ہو تو اس پہ کیا زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر نیت رہائش کی ہے جی, کہ اس میں ہم رہیں گے
یا بالفعل کرائے پر بھی دیا ہو جی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. چاہے کتنی گھر ہوں، کتنی پلاٹ ہوں، 20 پلاٹ ہوں، صحیح. لیکن ان میں سے کوئی بھی پلاٹ اس نیت سے نہیں لیا کہ میں اس کو بیچوں گا. صحیح. اپنے استعمال کے لیے، بچوں کے لیے یا رکھنے کے لیے اس نے رکھا ہے، تو ایسی صورت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی جب اس نے بیچنے کی نیت کی ہو. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ضرورت سے زائد تو ہے. صحیح. ایک تو اپنا مکان ہے، یہ جو ہم سنتے ہیں حاجت سے زائد، حاجت سے زائد تو ہے. صحیح. حاجت سے زائد ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے آپ تینوں چیزیں دیکھیں گے. صحیح. ان 3 قسم میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، یعنی سونا چاندی، مال تجارت، چرائی کے جانور. اگر ان 3 قسموں میں نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اچھا، گھر کے اندر بھی بہت سارا سامان ایکسٹرا ہم پاتے ہیں جی، فرنیچر کے حوالے سے، فریج ہے، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، اور بھی، تو کیا فرمائیں گے؟ ضرورت سے زیادہ سامان. ضرورت سے زیادہ سامان. دیکھیں یہاں سمجھنا کیا یہ ہے، یہاں 2 قسم کے نصاب ہیں. ہم اس نصاب پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو، نکالنا لازم ہو. صحیح. ایک یہ چیز، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کون زکوٰۃ لے سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ اگر ان 3 قسموں میں نہیں آ رہا تو ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہیں جو نصاب کو پہنچتی ہیں. صحیح. اگرچہ اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن ایسے شخص کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے. اچھا، اب یہ حکم ہو جائے گا کہ وہ غنی شمار ہوگا، غنی ہوگا، زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہوگا. صحیح. کہ اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد ایسی چیزیں ہیں نصاب کے برابر تو وہ زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا. البتہ اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں. صحیح. کیونکہ میں شروع میں بیان کر چکا تھا کہ مال نامی ہونا شرط ہے. صحیح. کہ جو بڑھتا ہو، اس کو خلاصہ کر کے میں نے بیان کر دیا کہ 3 قسم کے مال. صحیح. تو 3 قسم کے مال ہیں، اگرچہ حاجت سے زائد ہے لیکن 3 قسموں میں نہیں آ رہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یعنی نہ وہ سونا چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ چرائی کے جانور ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، ابتداء جیسے آپ نے فرمایا 20 پلاٹ ہوں، 20 گھر ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، جبکہ ابتداء وہ مال تجارت یعنی بیچنے کی نیت والا مال. جی. لیکن یہ ہے کہ مارکیٹ چڑھ گئی اور سننے میں آیا کہ بھئی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب ہمارا ذہن بنا کہ اب بیچ دیں گے ہم. دیکھیں شروع میں اگر نیت نہیں تھی، صحیح، خریدتے وقت یہی نیت تھی اپنے لیے رہے گا، رکھنے کے لیے، رہائش کے لیے، جی جی، اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں نیت بن گئی تو صحیح. بعد میں نیت بننے سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی صحیح. جب تک وہ اس کو بیچ نہ دے دیگر شرائط کے ساتھ، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. اسی طرح اس کا الٹ کر لیں صحیح. کہ خریدتے وقت تو یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، ہوتا ہے بعض کا یار اس کو بیچیں گے، بعد میں نیت بدل جاتی ہے، نہیں یار یہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اچھی جگہ ہے، وہ جو ہے آسانی رہے گی ہمارے لیے، یا کوئی بھی کسی وجہ سے، تو اب بیچنے کا ارادہ ترک ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی خریدتے وقت تو نیت تھی اور یہ مال تجارت بن گیا تھا، خریدنے کے بعد ان کی نیت بدل گئی کیا اب ہم نے اس کو نہیں بیچنا، تو نیت بدلنے سے اب زکوٰۃ نہیں ہوگی. واہ. بلکہ اگر نیت بدلنے کے بعد دوبارہ ارادہ بن گیا یار اب نہیں یار اس کو بیچتے ہیں، تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ پلاٹ پر زکوٰۃ جب ہوگی کہ خریدتے وقت نیت ہو اور وہ نیت برقرار بھی ہو کہ اس کو میں نے بیچنا ہے. صحیح. اور بیچ میں اگر نیت ہو گئی، جب تک نیت تھی تو زکوٰۃ دیتا رہے گا، بیچ میں نیت ہو گئی یار بس اب میں نے نہیں بیچنا اس کو، صحیح، اس کو میں نے رکھنا ہی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. حدیث شریف کے ناظرین، کتنی پیاری گفتگو چل رہی ہے اور کتنا زبردست مطلب یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. بالخصوص مال تجارت کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اور بالخصوص گھروں کے حوالے سے، پلاٹس کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، لوگ لیتے ہیں بیچتے ہیں، تو اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ابتداء اور پھر اس نیت کا اینڈ تک باقی رہنا، تو حکم کیا ہوگا، درمیان میں نیت تبدیل ہوئی تو حکم کیا ہوگا، اس کو بھی بیان کر دیا گیا. اچھا، بیچ میں آپ نے وہ نصاب کا بھی پوچھا تھا. جی جی، کہ نصاب وہ بھی بیان کر دیتا ہوں میں. صحیح. میں نے کہہ تو دیا بھائی سونا چاندی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اب کتنا سونا ہو کتنا چاندی ہو، تو شریعت نے جو سونے کی نصاب بیان کیا وہ ہے 20 مسقال، یعنی 7.5 تولہ سونا. ٹھیک ہے. اور چاندی میں 200 درہم، یعنی 52.5 تولہ چاندی. کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی کے پاس ضرورت سے زائد رقم ہو یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، صحیح، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی.
اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سونا نصاب کے برابر نہیں ہے، صحیح، چاندی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، اب کیا کریں؟ یعنی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 2 تولہ سونا ہے، صحیح، اور 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 1 تولہ چاندی ہے. 1 تولہ چاندی، نہ اس سونے کا نصاب پورا ہو رہا ہے نہ چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے. اب شریعت مطالعہ یہ فرماتی ہے کہ ان کو آپس میں ملا لیں. صحیح، ان کو ملانے سے یعنی سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا کر کے دیکھیں کوئی ایک نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں. صحیح، اگر کوئی ایک نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ہوگی. فی زمانہ سونے کو چاندی ہم کریں تو چاندی کا نصاب بن جائے گا. صحیح، یعنی آرام سے 1 بنے تولہ گا. سونا تو اب 70,000 کے قریب پہنچ گیا. صحیح ہے. اور 52.5 تولہ چاندی جو ہے آج میں نے دیکھا تو یہ 870 روپے تولہ چل رہی ہے. صحیح ہے. اور 10 گرام جو ہے 745 روپے چل رہی ہے. تو 52.5 تولہ چاندی جو قیمت بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 45,675. 870 روپے تولہ ہے تو نصاب بن رہا ہے 45,675 روپے. صحیح. اب ان کو ملا کر اگر اتنی مالیت بن رہی ہے وہ بن جاتی ہے تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا. صحیح. تو وہ کب ہے جب صرف سونا ہو. صرف سونا. اب کسی کے پاس صرف سونا ہو اور کچھ نہ ہو تو پھر وزن دیکھیں گے، پھر قیمت نہیں دیکھیں گے. صحیح. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہو یہ بھی کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سے کم سونے پہ زکوٰۃ نہیں. حالانکہ کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہو تو وہ 52.5 تولے چاندی کے سے زائد ہے قیمت. صحیح. لیکن یہاں تھوڑا سا سمجھنا ہے، کسی کے پاس صرف سونا ہو تو پھر قیمت نہیں دیکھیں گے. صحیح. پھر وزن دیکھیں گے. صرف سونا ہے تو 7.5 تولے ہے یا نہیں. 7.5 تولے سے کم سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. 7.5 تولے سے کم سونے پہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب سونے کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہو. صحیح. یا کچھ ضرورت سے زائد رقم بھی. اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے، بعض اوقات ضرورت سے زائد کچھ نہ کچھ رقم ہوتی ہے جس پر سال گزر جاتا ہے. یہ چاندی کی چین یا انگوٹھی وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. چاہے وہ 4 ماشے کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر سونے کے ساتھ ہے تو ہم ملا لیں گے. ملا کر چاندی کا نصاب دیکھیں گے، چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اب کسی کے بعد نہ سونا ہو اور نہ ہی چاندی ہو تو کتنی رقم ہو. صحیح. وہ بیان کر دیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی کے بعد رقم ہو ضرورت سے زائد اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت ہو تو اس پر بھی سال گزرنے پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی. ماشاءاللہ تفصیل سے زکوٰۃ کے نصاب کو بھی بیان کیا گیا کہ سونا کتنا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، چاندی کتنی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، اور یہ دونوں اگر ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ کس طرح لازم ہوگی اس کو بھی بیان کیا گیا. جی سلسلے میں مزید کالس لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے میرے پاس 3 لاکھ روپے تقریباً 1 سال اور آج تقریباً 11 دن ہو چکے ہیں. میرے پاس اس کے 3 لاکھ روپے موجود ہیں، وہ کسی وجہ سے مجھ سے پیسے لے بھی نہیں رہا. اب یہ ہے کہ اس کے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، برائے مہربانی ذرا بتا دیں. یعنی اس مال کی ملکیت کے حوالے سے دیکھیں، زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت ہو. ٹھیک ہے. تو کسی شخص نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ نے یا تو اس سے قرض لیے ہوئے ہیں یا اس نے اپنے پاس امانت جو بھی ہے. صحیح ہے. تو وہ تو اس کا مالک تو کوئی اور ہے. صحیح ہے. تو زکوٰۃ اس پر بنے گی، یعنی جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی. اگرچہ آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں یا آپ نے قرض لیے ہوئے ہیں یا امانت آپ کے پاس ہیں تو آپ پر اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس مالک پر ہی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جس کی ملکیت میں مال زکوٰۃ اسی پر ہوگی. جی مزید کال. سر یہ سوال ہے کہ ایسا ہے کہ میری شاپ ہے تو میرے اوپر قرضہ ہے، میں نے قرضہ لے کے اپنی شاپ جو ہے وہ بنائی ہے. تو ابھی میرا کام تو چل رہا ہے لیکن میرے اوپر قرضہ ہے، قرضہ میں اتار بھی رہا ہوں. میں قرضہ دے رہا ہوں، میرے اوپر تقریباً ابھی 3-3.5 لاکھ روپے قرضہ ہے. تو میں قرضہ سب سے اتار رہا ہوں، لیکن کیا میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اب یہ دیکھیں گے ان کے پاس جو شاپ ہے اس کے اندر مال تجارت کتنی مالیت کا ہے. صحیح ہے. اب مثال کے طور پہ 10 لاکھ کا مال تجارت رکھا ہوا ہے اور 3 لاکھ کا قرض ہے تو 3 لاکھ مائنس کریں، بقیہ میں سے زکوٰۃ دیں گے، 7 لاکھ میں زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یعنی دکان پہ بھی 3 لاکھ کا ہی مال رکھا ہوا ہے بالفرض اور 3 لاکھ کا ہی ان پر قرضہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ان کے پاس نہیں ہے مال نامی، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مقروض ہوتا ہے، جس پر قرض ہو، ایسا نہیں مطلقاً اس پہ زکوٰۃ ہی نہ ہو. صحیح. وہ یہ دیکھے گا مجھ پر کتنا قرض ہے اور میرے پاس کتنا مال ہے، تو جتنا قرض ہے اپنے کل مال میں سے اس کو مائنس کرے،
مائنس کرنے کے بعد دیکھیں میرے پاس کوئی بچتا ہی نہیں بچتا ہے، اگر نصاب کے برابر اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ جی مزید کھول لیں گے۔ میاں والی سے محمد خرم رضا تعریف کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا سال کب شروع ہوا تھا، وہ صاحب نصاب کب ہوا تھا، اب کچھ سال ایسے 2-3 سال گزر بھی چکے، اب اس کو علم ہوا کہ مجھے زکوٰۃ بھی سال کے بعد دینی ہے، تو اب وہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ یہ اس کو معلوم کیسے ہو کہ وہ صاحب نصاب کب ہوا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ نقدی رقم ہوتی ہے، کیا یہ حاجت اصلیہ میں اس کو شمار؟ کیا فرماتے ہیں؟ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے صحیح کہ وہ زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، مسئلہ جب پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں یار ہمیں یاد نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ظن غالب کرے، غور و خوض کرے خوب کہ میں کب میرے پاس آئے تھے، ہو سکتا ہے میری BC کھلی تھی۔ اسی طرح جو شادی شدہ عورتیں ہیں، ان کے پاس سونا جب ان کی ملکیت آتا ہے، جب عمومی طور پہ کہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے، صحیح، نکاح کی تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے، اس حساب سے اسلامی تاریخ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کوئی بھی ایسی صورت ہو جس مہینے کی طرف اسلامی تاریخ کے حساب سے ظن غالب جاتا ہے، یار یہ اس مہینے میں میں صاحب نصاب ہوا تھا، تو ظن غالب کر کے اس مہینے کا یہ اعتبار کرے اور ہر سال اسی مہینے پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتا رہے۔ صحیح۔ دوسرا میں نے سوال کیا نقدی ہے، دیکھیں نقدی میں بھی حاجت اصلیہ سے زائد پر ہی ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص 50,000 روپے کماتا ہے، ماہانہ سیلری اس کی، لیکن 50 کے 50 ہی جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں، تو اس کی حاجت میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ حاجت سے زائد یعنی ماہانہ اخراجات وغیرہ کر کے اس کے بعد کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے۔ حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس جو مال ہو، نقدی ہو، اس پر دیکھیں گے ہم۔ صحیح، ایسے نہیں دیکھیں گے ابھی 50,000 ابھی ہم نے سنا یار 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ 45,675 کا ہے، میری تو سیلری 50,000 ہے، اس پر تو مجھ پہ زکوٰۃ بن جائے گی، ایسا نہیں۔ صحیح، یہ جو 52.5 تولہ چاندی کی برابر رقم جو ہم نے دیکھنی ہے حاجت سے زائد، صحیح، آپ کی سیلری ماہانہ اخراجات وغیرہ جو ہیں وہ نکالنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اور وہ جمع ہوتے ہوتے نصاب کو پہنچ جائیں گے، اب آپ کا سال شروع ہوگا۔ صحیح۔ سال کے شروع اور آخر میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں، دوران سال کمی زیادتی ہوتی رہی، بالکل مال ختم نہیں ہوا لیکن کم زیادہ ہوتا رہا، لیکن سال کے شروع اور اینڈ میں آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ کتنا کرم ہے، احسان، اور یقیناً اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ وہ اپنے بندوں پر رؤوف و رحیم ہے۔ تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کتنی ساری شرائط اس کی زکوٰۃ کی بیان کی گئی، مطلقاً یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے مال میں زکوٰۃ دو، شرائط بیان کی گئی ہیں کہ کس کس شرط، جب یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی تو اس صورت میں زکوٰۃ آپ پر لازم ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ جو دینی شعور رکھتے ہیں، خوف خدا عز و جل کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یار میں 50,000 روپے مہینہ میری سیلری ہے تو میری زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ خوف خدا والی بات ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں گناہ گار ہو رہا ہوں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں۔ ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور قرآن میں ایسوں کے لیے عذاب کی آیت ہے، یعنی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے میں توق کی صورت میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیلے بھی کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو درست نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں جب قرآن و حدیث میں آ گیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی حدیث پاک سنی کہ جو بھی خشکی میں جو بھی مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، بے برکتی اس میں ہوتی ہے، مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ جس مال کی اگرچہ آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، صحیح، لیکن اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ مال ہلاک ہو جائے گا، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مال کہاں چلا گیا۔ صحیح۔ اور جب آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے اور تھوڑا بھی مال ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالے گا۔ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ بڑھتی ہے ہر سال، یہ بھی ایک تجربہ ہے، حقیقت ہے۔ آپ پوچھ لیں زکوٰۃ دینے والوں سے، صحیح، ہر سال بڑھتی، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اور یقیناً ہے جب قرآن و حدیث میں آ گیا کہ اس میں برکت ہوگی تو ہمیں ہیلے بہانے نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، کہ بھائی زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہ مکروہ ہے۔ لہذا جو اگر ہم پہ زکوٰۃ بنتی ہے، خوش دلی کے ساتھ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ سارا مال بھی اللہ کی راہ میں ہم دے دیں گے تو پھر بھی حق تھوڑی ادا ہوگا کہ مال کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک جو دنیا میں آتا ہے تو وہ تو اس کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا، تو اب وہ
پھر وہ بچپن کے پروسیس سے گزرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کوئی کام کرتا ہے. یعنی ہم اپنا ماضی دیکھیں، بچپن سے تو مال تو تھا ہی نہیں، مال لے کر کہاں آئے تھے ہم تو ایسے ہی پیدا ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا، اب اسی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اسی کی بارگاہ میں دینے کے لیے ہم ہیلے بہانوں سے کام لیں تو یہ بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا حضور، پورے سال لوگ خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی کرتے ہیں، تو ابتداً تو وہ دے رہے ہیں اس طرح، تو کیا سال کے اینڈ میں وہ نیت کر سکتے ہیں جو اب تک میں نے دیا وہ سب کا سب زکوٰۃ میں شمار ہو جائے؟ نہیں، ایسا تو اب نہیں ہو سکتا. اچھا. دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرتے وقت نیت شرط ہے. ٹھیک ہے، نیت ہونا شرط ہے. صحیح. آپ نے زکوٰۃ دے دی، ہاں دیتے وقت نیت نہیں تھی لیکن دے دی، اور ابھی اس کے پاس جس کو زکوٰۃ دی اس کی ملکیت میں ابھی باقی ہے، اس نے خرچ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ نیت کر سکتے ہیں. صحیح. آپ نیت کریں گے زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن اب اس نے اس کو خرچ کر دیا تو اب اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی. اس میں یہ کر سکتے ہیں جسے سال بسال آپ نے کہا کہ وہ خیرات کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عمومی طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسا ایسا کر کے کئی غربا مساکین کو دیتے ہیں جو واقعی مستحق ہوں. ایڈوانس میں کچھ نہ کچھ نکالتے رہا کریں زکوٰۃ کی نیت سے. زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں شریف فقیر کو جو مستحق ہے زکوٰۃ، یعنی آپ کو لگتا ہے اور آپ اس کو مستحق سمجھ کے دے رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی. اس سال کے اینڈ میں آپ حساب لگائیں. صحیح. جو دے رہے ہیں لکھتے بھی رہیں ساتھ، یہ یاد رہے کہ میں نے کتنی زکوٰۃ نکالی ہے اور مجھ پہ کتنی بنتی ہے. جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کر لیں. مثال کے طور پہ 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی، میں جو 80,000 نکال چکا ہوں، تو بقیہ 20,000 اب فوری طور پہ نکال لیں. تو اب تاخیر نہیں کر سکتے. یعنی سال پورا ہو گیا نا، تو اب بولے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نکالوں گا تو یہ گنہگار ہوں گے، یہ تاخیر شمار ہوگی. ایڈوانس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نکال سکتے ہیں. صحیح. سال پورا ہونے پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ نکال دی، آپ اس کو اگلے سال کے اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ آسانیاں ہیں. باقی جو آپ نے سوال کیا کہ نیت نہیں تھی ویسے ہی خیرات کر دیا اور بعد میں کہہ رہے یار میں نے تو بہت خیرات کی ہیں، صدقہ کی ہیں، سب زکوٰۃ کر دو، تو اب نہیں ہو سکتا. ایک ہی صورت ہے کہ دینے کے بعد اس کی ملکیت میں باقی ہے، اس نے خرچ نہیں کیے، تو اب زکوٰۃ کی نیت کرے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کسی کو ہم نے پیسے دیے تھے قرض، وہ واپس ہی نہیں کر رہا، تو ہم بولیں بھائی وہ قرض جو ہوتا ہے نا وہ زکوٰۃ ہو گیا. اس کا یہ ایک صورت ہے کہ قرض معاف کرنے سے اس قرض پہ جو زکوٰۃ بننی تھی وہ ساقط ہوگی. صحیح. ایسا نہیں ہوگا کہ دیگر مال کی زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے. صحیح. وہ نہیں ہو سکتا. اس کی ایک صورت یہ فقہاء کرام نے بیان کی ہے، اب واقعی نہیں دے سکتا، مستحق ہے اور چاہتے ہیں یار یہ مال زکوٰۃ میں ادا ہو جائے، اتنی رقم اس کو زکوٰۃ میں دے دے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے قرض تھا، اب نہیں ہے، مستحق بھی 1 لاکھ روپے اس کو کہا کہ یہ میں نے تمہیں زکوٰۃ دی. صحیح. اب اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کر لیں، یا میرا جو آپ کا قرض ہے 1 لاکھ وہ مجھے واپسی دے دیں. تو اس طرح جو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. ورنہ وہ یہ چاہے کہ میں قرض معاف کر دوں، دیگر مال کی زکوٰۃ اس میں بھی ادا ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. کیا ابھی جیسے آپ نے دوران کلام بھی فرمایا کہ بھئی یہ میں نے آپ کو زکوٰۃ دی، تو کیا لفظ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری تو نہیں ہے. یہ تو میں نے ایک سمجھانے کے لیے کہا تھا. اصل نیت ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کہہ کر دی جائے تو ان کو مایوس سمجھتے ہیں، تو ان کو آپ تحفہ عیدی کے طور پہ، ہدیہ اس طور پہ بھی دے سکتے ہیں. بچوں کے نام پہ دے دیا، اس طرح کر کے یار چلو بچوں پہ خرچ کر دینا، اس کی ملکیت کر دیا. نیت زکوٰۃ کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی دینے والا نیت اس کی زکوٰۃ کی، لیکن زبان سے اگرچہ کوئی اور لفظ استعمال کر لے کوئی حرج نہیں، تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے. اور جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے، اگرچہ اس کو وہ گفٹ سمجھ لے، تحفہ سمجھ لے، کچھ بھی سمجھ لے، لیکن دینے والے کی نیت اگر زکوٰۃ کی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، موضوع آج ہمارا زکوٰۃ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہوں گی، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا. آئیے مزید آپ کی کورس لیتے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ جی یہ زکوٰۃ کے اوپر جو بات کر رہے تھے، میں نے ایک پلاٹ لیا تھا قسطوں پر، تو میں چاہ رہا تھا بھی میں نے جو پلاٹ لیا تھا اس کی جو پیمنٹ میں دے چکا ہوں، مطلب 3,50,000 میں دے چکا ہوں، لیکن پلاٹ کی قیمت جو ہے وہ 6 لاکھ روپیہ ہو گئی. تو مجھے زکوٰۃ کس کے اوپر دینی ہے؟ 6 لاکھ پہ دینی ہے یا 3.5؟ قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا. صحیح. آپ نے کتنے کا پلاٹ لیا
یہ نہیں دیکھا جائے گا. سال پورا ہونے پر اب دیکھیں گے کہ آپ اس پلاٹ کی قیمت کیا ہے, مارکیٹ ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے, خریدا تھا مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا, اب اس کی قیمت 8 لاکھ روپے ہو گئی, تو 8 لاکھ میں سے زکوٰۃ بنے گی. صحیح. اب یہ قسط ادا کر رہے ہیں تو جتنی قسطیں ان پر باقی ہیں تو یہ ان پر قرض ہے. ٹھیک ہے, وہ مائنس کریں گے, یعنی موجودہ قیمت سے اس کو مائنس کر کے جو باقی بچے گا اس میں سے زکوٰۃ ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے, یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب پلاٹ انہوں نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو, جیسے پہلے عرض کر چکا. صحیح. اگر بیچنے کی نیت نہیں اپنے لیے لیا ہے, رکھنے کے لیے, رہائش کے لیے لیا ہے, تو ایسی صورت میں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. اور اگر بیچنے کی نیت ہے تو تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ سال پورا ہونے پر جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس حساب سے جو ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اچھا, یہاں پر ایک سوال یہ بنے گا کہ مثال کے طور پہ ایک پلاٹ ہم نے خرید لیا, اس کا سودا کر لیا, اس کا ایڈوانس دے دیا, اب اس کی ہمیں پیمنٹ کرنی ہے, مثال 50 لاکھ روپے ہم اس کی پیمنٹ کرنی ہے, ابھی ہم نے 5 لاکھ دے دیے, 45 لاکھ ہمیں دینے. اب وہ ظاہر ہے اس کی بات ہوگی بھی 3 مہینے کے اندر, 4 مہینے میں ہمیں پیمنٹ کرنی ہے. تو اس صورت میں کیا بنے گی زکوٰۃ کی؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ہم نے رقم جمع کر کے گھر میں رکھی ہوئی ہے, یا جیسے ہی کوئی اچھی چیز نظر آئے گی مارکیٹ میں, پلاٹ, گھر, تو ہم فوراً اس کو خرید لیں گے. ایک تو ایڈوانس دے دیا ہم نے کہ بس اب پیمنٹ کا ہمارا شیڈول بن گیا ہے, یہ دوسرا ایڈوانس دیا نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, بس ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن گھر میں اگر جو رقم جمع کی ہوئی ہے, کسی بھی نیت سے جمع کی ہوئی ہے, تو اس پہ تو حاجت سے جائز جو بھی رقم ہوگی اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی, دینی پڑے گی, زکوٰۃ تو لازم ہوگی. پہلے جو آپ نے کہا کہ وہ ایڈوانس دے چکے ہیں, ہاں, اب بقیہ انہوں نے دینا ہے, تو بقیہ جو انہوں نے دینا ہے وہ ایک قرض. صحیح. اس پر دین ہے. صحیح. اب جو ہے دیگر مال زکوٰۃ ان کے پاس ہے, سب کچھ کر کے, اور اس پر سال گزر جائے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں سال گزرنا. اب ہر چیز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. صحیح. یعنی یہاں پر سال گزرنے سے مراد نصاب پر سال گزرنا ہے. صحیح. اب مثال کے طور پہ کسی شخص کا جو ہے نصاب کا سال پورا ہوتا ہے رمضان میں. صحیح. اب اس نے شعبان میں پلاٹ خرید لیا. صحیح. اب 1 مہینے بعد بولے یار ابھی تو اس کو 1 مہینہ ہوا, اگلے سال شعبان میں نہیں. صحیح. رمضان میں اس کا بھی حساب کرنا ہوگا. صحیح. اگر تجارت کی نیت سے, تو نصاب پر سال پورا ہونے سے پہلے جو آتا رہے گا اسی میں ایڈ ہوتا رہے گا, اس میں ایڈ ہوتا رہے گا. اس کا سال پورا ہوا تو سب کا پورا ہوا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو اب یہ ہے کہ ایڈوانس دے دیا اس نے, اور بقیہ قسطیں جو باقی ہیں اس پر قرض ہے. صحیح. وہ مائنس کر کے بقیہ میں سے زکوٰۃ ادا کرے. اچھا, اسی میں اگر ہم یہ بات بھی شامل کر لیں, جس طرح آپ نے کہا کہ رمضان شریف کے اندر اس کا سال مکمل ہو رہا تھا, اور شعبان کے اندر اس کے پاس کوئی رقم آ جاتی ہے, تو وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گی نا. ہم یہ تو نہیں کہیں گے بھئی شعبان سے اس کا سال شروع ہو رہا ہے, تو مال وراثت کوئی بونڈ لگ گیا, کوئی BC کھل گئی, کچھ اس طرح کا مال وراثت ہی مل گیا. دیکھیں مال وراثت کئی قسم کے ہوتے ہیں نا. جی. مال وراثت میں سونا چاندی بھی ہوتا ہے. صحیح. مال وراثت میں نقدی بھی ہوتی ہے. صحیح. اور مال وراثت میں جائیداد بھی ہوتی ہے. صحیح. سونا چاندی نقدی جو مال وراثت میں ملی اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی, جبکہ پہلے سے صاحب نصاب ہے یا دیگر مال کے ساتھ مل کر شرائط پائی جاتی ہیں. باقی رہی جائیداد. صحیح. جائیداد جو ملتی ہے نا اس طرح وراثت میں, تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. صحیح. کسی کو وراثت میں ملی, زمینیں وغیرہ ملی, وراثت میں ملی, اور بعد میں اس نے نیت نہیں کر لی کہ یار اس کو میں بیچوں گا, تو اس طرح اس کی نیت کرنے سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. کیونکہ اس کو وراثت میں ملی تھی, مال تجارت تو تھا نہیں, وہ وراثت میں ملی, زمین ملی, اگرچہ اس نے بعد میں اس میں تجارت کی نیت بھی کر لی بیچنے کی, تو اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. باقی جو نقدی سونا چاندی, کیونکہ اس قسم میں آ رہا ہے نا 3 قسم, اس طور پہ اگر ملا ہے تو اس طور پہ زکوٰۃ ہوگی نصاب کے ساتھ, دیگر شرائط کے ساتھ, ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک. جی, سلسلے میں مزید آپ کی کورس لیں گے ہم. سر جی, میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں جمال الدین والی سے. تو موضوع چل رہا ہے نا سر زکوٰۃ کے مسائل. سر جی, میں نے زمین بیچی ہے, ایک 4 کنالہ زمین بیچی ہے 17 لاکھ کی, میں نے قرضے کے لیے بیچی ہے. کیا میرے اوپر بھی زکوٰۃ جائز ہے؟ میں دے سکتا ہوں جو پیسے بچ جائیں؟ مہربانی کریں اور یہ مجھے بتائیں کہ کیا جتنے پیسے بھی میرے بچیں گے قرضے کے بعد, کیا میں وہ ان میں سے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ کیا فرماتے؟ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے زمین بیچی ہے, زمین بیچنے سے پہلے اب یہ صاحب نصاب تھے بالفرض, تو اس کا جو سال پورا ہوگا
تو اس رقم میں سے بھی زکوٰۃ ہوگی، یعنی جو ان پر قرضہ ہے، صحیح قرضہ نکالنے کے بعد بقیہ رقم سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ صحیح اگر تو زمین بیچنے سے پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صحیح زمین بھی اپنی تھی، مال تجارت نہیں تھی، ویسے ان پر قرضہ تھا، انہوں نے بیچ دی، تو اب قرضہ ادا کرنے کے بعد جو ان کے پاس رقم بچے گی نصاب کے برابر اس سے زائد، اور اس پر جب سال گزر جائے گا تو اس صورت میں انہیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک دکان میں 15 لاکھ روپے کا مال پڑا ہے اور اس کو ہم بیچنے کی نیت سے ہی لائے ہیں اور بیچنا ہی ہے، تو اب سال گزرنے کے بعد تو ہم کیسے اس کی زکوٰۃ دیں گے؟ ڈیلی بیس پہ دیں گے یا سال گزرنے کے بعد ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یعنی 15 لاکھ روپے ابھی ہیں تو ظاہر نصاب تو ہو گیا، جی بالکل۔ تو اب ایک سال بعد کیا ہوگا اس کا طریقہ؟ دیکھیں، دکان میں جو بھی عمومی طور پہ مال ہوتا ہے نا، تو کسی پہ سال نہیں ہوتا، صحیح ورنہ تو یہ دکاندار پرچون والے جو ہوتے ہیں ان پہ تو کسی مال پہ زکوٰۃ نہ ہو۔ صحیح نصاب، کیونکہ 15 لاکھ نصاب سے زیادہ ہے، زیادہ اب جب ان کا سال پورا ہوگا ٹھیک ہے، اس وقت یہ دیکھیں گے میری شاپ میں اب کتنا مال ہے، وہ 15 لاکھ کا مال ہو سکتا ہے 20 لاکھ ہو گیا، صحیح ٹھیک ہے، تو موجودہ سال گزرنے پر جتنا مالیت کا وہ مال ہوگا اس ٹوٹل میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر ان پر قرض بھی ہوا تو قرض مائنس کرنے کے بعد انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اگرچہ کچھ مال یا بھی 1 مہینہ پہلے لیا ہوگا، کچھ 2 مہینے پہلے لیا ہوگا، کچھ 1 دن پہلے لیا ہوگا، تو جب سال پورا ہوگا تو ٹوٹل میں سے یعنی حساب کرنا ضروری، یہ نہیں بولے یار 15 لاکھ تھا، بھائی 15 لاکھ تھا، اب سال ہو گیا تو اب آپ کو حساب کرنا ہے ہر چیز کا، اب میرے پاس کتنی مالیت کا مال ہے، صحیح اندازہ نہیں چلے گا، تخمینہ یہاں نہیں چلے گا، باقاعدہ حساب لگانا پڑے گا تاکہ اس میں کمی نہ ہو جائے۔ صحیح حساب لگا کے اب دیکھیں کتنا ہے، ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو کمی بیشی جو بھی صورت ہو، تو اس صورت میں حساب لگا کر انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جی اگلی کال۔ بات کر رہا ہوں لاہور سے، میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے دکان کے اندر مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی ویلیو کے حساب سے اس کو دینا ہوگا جتنے بھی اس نے خریدا ہے، یا جس پہ بیچے گا اس کے حساب سے اس کو کرنا ہوگا؟ عموماً مال سستا لیتے ہیں اور مہنگا بیچتے ہیں۔ یہاں قیمت خرید کا اعتبار نہیں، صحیح نہ قیمت کے خرید کا اعتبار ہے، نہ قیمت فروخت کا اعتبار ہے، صحیح مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہے، یعنی جو ہول سیلر ہے وہ ہول سیلر کے حساب سے لگائے گا، جو ریٹیل بیچتا ہے وہ اس حساب سے لگائے گا، سال پورا ہونے پر جو ہے اب دیکھے گا اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اگرچہ اس نے خریدا کم میں تھا لیکن اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے جتنی ہوگی اس حساب سے اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ سونا ہے، آج کل سونے کا ریٹ 70,000 تک پہنچ گیا ہے، آج کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد یہ 50 پہ آ جائے، ظاہر ہے اس حساب سے ہم پیسے دیں گے نا زکوٰۃ کے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ 70,000 کے حساب سے دیں گے، موجودہ ویلیو یعنی جس دن سال پورا ہوگا اس دن کے ویلیو کا زیور کا اعتبار ہے کہ اس کی کیا قیمت۔ جی اگلی کال۔ اس کے اندر جیسے ہم نے پلاٹ کہیں لیا ہوا ہے دور، تو ہم نے دور لیا ہوا ہے، مقصد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ کے پھر قریب لیں گے، ابھی ہم نے بہت دور لیا ہوا ہے تو ہم اس کو بیچ کے، مقصد ہم نے جو نیت کی ہے بیچنے کی، بیچ کے ہم اس کو اپنے بچوں کے لیے قریب لیں گے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ وہ جو دور پلاٹ لیا تھا وہ بھی اگر بیچنے کی نیت سے لیا تھا تو اس پہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ لیا تھا بچوں کے لیے اپنے لیے لیا تھا لیکن بعد میں احساس ہوا یار یہ تو بہت دور ہے، اب بیچ کے قریب بیچ کے، تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک آپ اس کو بیچیں نہیں، بیچنے کے بعد اگر سال پورا دیگر نصاب کے ساتھ مل کر دیگر شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یعنی وہی بات ہے کہ خریدنے کے بعد اگر نیت بنی تو وہ مال تجارت میں نہیں آئے گا، خریدتے وقت نیت ہو اور وہی نیت برقرار ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ جی مزید کال۔ سوال یہ ہے کہ میری دیگر کی دکان ہے، میرے پاس تقریباً 20 تولے سونا ہے اور 15 تولے چاندی پڑی ہوئی ہے، اس کا کیسے ہوگا، سسٹم کیسے ہوگا؟ جی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ 20 تولہ سونا ہے، 15 تولہ چاندی ہے۔ اب اس کا سسٹم ایسا ہوگا کہ ان کو آپس میں دونوں کی قیمت آسانی صورت بیان کر رہا ہوں میں، سونے کی قیمت اور چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، کیونکہ رقم سے ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، صحیح، ورنہ تو اگر دیکھا جائے 7.5 تولے کا ایک نصاب ہے، صحیح، 7.5 تولے سے خمس نصاب، یعنی 1.5 تولہ اگر زیادہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے نا، صحیح، اور 1.5 تولے سے جو کم ہوگا اس پر نہیں ہوگی، صحیح۔ اب یہ اس کا حساب ذرا مشکل ہوتا ہے، آسانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس جتنا سونا ہے
سونے کی قیمت لگا لیں اور چاندی کی قیمت لگا لیں، صحیح، ٹھیک ہے، اور دونوں کی قیمت جمع کر کے ٹوٹل میں سے 2.5% زکوٰۃ دے وہی دیں، 40 وہی پہ ڈیوائڈ فارمولا کر جو دیں۔ بتایا کہ 40 پہ تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے زکوٰۃ نکل آئے گی۔ جی، اگلی کال۔ پیارے اسلامی بھائی، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایک اسلامی بھائی کی تنخواہ ہے 30,000، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی 30,000 تک۔ اب وہ 30,000 ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ صحیح، اب یہ دیکھیں گے بیچارے کا 30,000 ہے تو اخراجات کتنے ہیں۔ صحیح ہے، اگر ماہانہ اخراجات کے بعد اس کے پاس کچھ نہ کچھ رقم بچ جاتی ہے، اب وہ جمع ہوتے 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 نصاب 52 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہوگا اور پھر اس کا سال شروع ہوگا۔ لیکن بیچارہ 30,000 کماتا ہے اور 30,000 ہی خرچ ہو جاتے ہیں، بلکہ اور بھی ادھر ادھر سے پکڑنا پڑتا ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ صحیح، تو رقم کو جو ہم دیکھیں گے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بعضوں کا دیکھیں کسی پر لاکھ سیلری بھی ہوتی، صحیح، لیکن 1 خرچے لاکھ سے زیادہ یا اخراجات زیادہ ہوتے ہیں جی، ان کے، تو کچھ بچتا نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اگرچہ کسی کی سیلری نصاب سے زیادہ ہی ہو، لیکن حاجت اصلیہ جو اس کی ہے ضروریات زندگی، اس میں ہی سارے خرچ ہو جاتے ہیں، کچھ بچتا نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ شریعت نے ظاہر ہے مدنی شریعت کے ناظرین، مال بچے گا، پورا سال گزرے گا، کتنی شرطیں بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب آپ کی سیلری 50,000 ہے، خرچہ ہی 50,000 کا ہے، تو شریعت نے آپ کو یوں مطلب تکلیف نہیں دی کہ آپ اس پہ زکوٰۃ دیں، پوری اس کی شرطیں بیان کی گئیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سوال ہے یہ میرا کہ وہ بھینسیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں اور بھینسوں میں مجھے وغیرہ بھینسیں کہتے ہیں نا ان کو، تو ان کو اوپر کیا زکوٰۃ ہے وہ بتا دیں مہربانی۔ گھر میں جو بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، منجیاں جس کو کہہ رہے ہیں، دودھ وغیرہ اس سے حاصل کرتے ہیں، یہ ہیں، تو ان پہ ان کو چارہ لا کے خود ہی دیتے ہیں، صحیح، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح، ہاں ایک ہی صورت ہے، گھر میں رکھی ہوئی اس نیت سے قربانی میں جیسے ہوتا ہے نا پالتے ہیں اس کو بیچیں گے، تو اس نیت سے اگر خریدی تھی بیچنے کی نیت سے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ گھر کے جانور جو ہوتے ہیں جن کو آپ چارہ لا کے دے رہے ہیں، چاہے کتنی زیادہ ہوں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، جی مزید کال۔ زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہے، میرے پاس آپ کے پیسے ہیں، میں نے کسی کو دھار دے رکھے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے قرض دیا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے جو لوگوں کو قرض دیا ہے نا، جی جی، اس پر بھی زکوٰۃ سال ب سال ہوتی رہے گی۔ واجب ہوتی رہے گی، صحیح، جبکہ وہ نصاب کے برابر ہو یا دیگر مال کے سال مل کر۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے 1 لاکھ روپے قرض دیا ہے، اب وہ 5 سال کے بعد واپسی کرتا ہے، صحیح، تو 5 سالوں کی زکوٰۃ اس میں سے دینی ہوگی، اللہ، یعنی سال ب سال اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی رہتی ہے۔ صحیح، نکالنا جب واجب ہوتا ہے جب آپ کو مل جائے، قبضے میں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آسانی اسی میں ہے کہ جب آپ دیگر مال میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس رقم کا بھی حساب کر لیں جو آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، صحیح، قرض دیا ہوا ہے، تاکہ کل کو پریشانی نہ ہو۔ صحیح، تو زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہی رہتی ہے، تو سال ب سال اس کی بھی زکوٰۃ نکال، اگر نہیں نکالتے تو پھر جب ملے گی تو اکٹھی اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اچھا حضور، ہم نے زکوٰۃ کے موضوع کو لیا اور کافی گفتگو ہوئی، وراثت کا بھی آیا۔ اچھا اگر مرحوم کا مال تجارت تھا اور ورثاء نے اس کو تجارت ہی کنٹینیو کر دیا، تو اب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ہاں اگر ایسی صورت تھی، جو مورث جو مرحوم تھے ان کا کوئی مال تجارت تھا، ان کے انتقال کے بعد ورثاء نے بھی اس کو مال تجارت رکھا، تجارت کی نیت رکھی، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ یہ وہ صورت ہے کہ مرحوم نے بھی تجارت کی نیت کی ہوئی تھی، مرحوم کے پاس اس کی زندگی میں مال تجارت تھا، اور اس کے انتقال کے بعد ورثاء نے بھی اس کو مال تجارت رکھا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایسا ہی نہیں تھا، یعنی مرحوم کی اپنی ملکیت تھی، تو مال تجارت نہیں تھا، بعد میں ورثاء کے پاس ان کے انتقال کے بعد آئے، جیسے زمینیں وغیرہ، اگرچہ اس میں تجارت کی نیت بھی کر لیں تو یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک اس کو بیچ نہ دیں اور دیگر شرائط پائی جائیں۔ لیکن یہ بھی بہت اہم مسئلہ تھا مدنی چینل کے ناظرین، تجارت کے حوالے سے، کیونکہ مرحوم جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات مال تجارت چھوڑ کر ہی جاتے ہیں اور پھر ورثاء اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ مثال والد صاحب نے بڑی محنت سے اس مال کو بنایا، تجارت کی، کاروبار ہوتا ہے، کاروبار بنایا، تو اس حوالے سے بھی بہت اہم مسئلہ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ جی مزید کال لیں گے ہم۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ مدنی چینل پہ سلسلہ چل رہا ہے، بہت شوق سے دیکھ رہا ہوں، تو بہت مزہ بھی آ رہا ہے۔
تو میں ویسے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا کرم ہے، مالک کا شکر ہے، جیسے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، میں نے ایک سال زکوٰۃ نکالی، تقریباً میری زکوٰۃ 5,000 سے کچھ زائد نکلی. اس کے بعد اگلے سال آیا تو میری زکوٰۃ الحمدللہ 13,000 سے بھی زائد نکلی. تو یہ تجربہ ہے کہ زکوٰۃ اگر ادا کی جائے تو مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اللہ کا بہت کرم ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ وقت پہ نکالیں، اور ہو سکے تو اسلامی کو بھی اپنی زکوٰۃ ہمیں پیش کرنی چاہیے. چلیں ہمارے ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ باہر بھی آ گئی، اور یہ ساتھ انہوں نے دعوت بھی دے دی ہمیں کہ دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ پیش کریں. تو یہاں پر میں آپ کو کچھ تفصیل دعوت اسلامی کے حوالے سے عرض کروں کہ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی تقریباً 100 سے زائد، یعنی 100 سے زائد شعبہ جات میں سنت ہوئی خدمت کر رہی ہے، دین کا کام کر رہی ہے. اور جو بڑے بڑے شعبہ جات ہیں جیسے مدرسۃ المدینہ، جس کے اندر قرآن مجید کی تعلیم عام کی جاتی ہے، بچوں کو بچیوں کو قرآن مجید فری کے اندر، مفت کے اندر، ود آؤٹ پے مطلب پڑھایا جاتا ہے. تو اس کی اس وقت جو تعداد ہے الحمدللہ وہ تقریباً 3,500 تک پہنچ چکی ہے، جس کے اندر ہمارے بچوں اور بچیوں کی جو تعداد ہے تقریباً یہ 1.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. اور جو عملہ ہے جیسے قاری صاحبان، ناظمین اور دیگر جو اسٹاف ہوتا ہے، ان کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ چکی ہے. اور اس کا سالانہ خرچہ 1 ارب سے زیادہ. یہ ایک شعبہ. دوسرا شعبہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے جامعۃ المدینہ، یعنی علماء پروڈکشن شعبہ، جس کے اندر عالم بنایا جاتا ہے. الحمدللہ ان کی تعداد تقریباً 606 ہے. اب اس کے اندر جو ہمارے طلبہ ہیں، طالبات ہیں، جن کی تعداد تقریباً 50,000 سے زائد ہے، اور آپ غور کر لیں کہ عملہ کتنا ہوگا تو عملے کی تعداد بھی ہزاروں میں. تو اس شعبے کا خرچہ بھی اربوں تک پہنچ گیا، کیونکہ جامعۃ المدینہ میں جو ہمارے للبنین ہیں یعنی اسلامی بھائیوں کے، ان میں ایک اچھی خاصی تعداد رہائشی ہے، یعنی جس میں طلبہ جامعہ کے اندر ہی رہتے ہیں، پھر 3 وقت کا کھانا اور دیگر جو سہولیات ان کو دی جاتی ہیں. تو یہ خرچہ بھی صرف للبنین کی یعنی اسلامی بھائیوں کی اگر بات کروں تو اس کا جو خرچہ ہے سالانہ وہ 1 ارب سے زیادہ ہے. مدنی چینل جو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اب ظاہر ہے اس پر آپ دیکھیں کوئی ایڈ نہیں آتا، کسی قسم کا اس حوالے سے سلسلہ ہی نہیں ہے، تو اس کا خرچہ بھی کروڑوں روپے کے اندر ہے سالانہ. تو یوں دعوت اسلامی کے خرچے اربوں روپے میں ہیں. تو اگر آپ اپنی زکوٰۃ، فطرہ، دیگر صدقات وغیرہ جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اگر آپ دیں گے دعوت اسلامی کو، تو دعوت اسلامی شریعت کے مطابق ہی الحمدللہ عز و جل ان کو استعمال کرتی ہے. اور اتنا بڑا دین کا جو کام ہو رہا ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گھر جس کے اندر 4-5 افراد ہوں، کیا وہ گھر پیسوں کے بغیر چلتا ہے؟ نہیں چلتا نا. تو اب آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تحریک جس میں اتنا بڑا ایک پورا نظام موجود ہو، پھر مساجد بھی بنتی ہیں، مراکز بھی بنتے ہیں، کتنا بڑا کام. اب جیسے رمضان شریف کا اعتکاف کا سلسلہ آ رہا ہے، 1 ماہ کا اعتکاف مختلف مقامات پر ہوگا. یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ الحمدللہ یہاں پر اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے. امیر سنت یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اعتکاف کے اندر. ایک اندازے کے مطابق 4 سے 5 ہزار اسلامی بھائی، پھر آخری عشرے میں تعداد 7-8 ہزار تک پہنچ جاتی ہے. تو کروڑوں روپے کے اخراجات صرف ایک پوائنٹ پر، ایک جگہ پہ خرچ ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ہزاروں مقامات پر یہ اعتکاف ہونا، پھر انتظامات. تو یوں دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں. اگر آپ اپنی زکوٰۃ، پھر رمضان شریف میں جو ہم فطرہ دیتے ہیں وہ، دیگر صدقات وغیرہ دعوت اسلامی کو دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی اپنے سسٹم کو اچھے انداز میں آسان طریقے سے لے کر چلتی رہے گی. کیونکہ اگر مال کی کمی ہوئی، پیسے کی کمی ہوئی تو یقیناً یہ رکاوٹ بنے گا اور پھر پریشانی ہو سکتی. تو لہذا کوشش کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے. جی مزید کھول لیں گے ہم. جس دن زکوٰۃ سونے پر واجب ہوئی تو اس دن کون سی قیمت دیکھی جائے گی کہ اس دن یہ زیور جو ہے مارکیٹ میں کس دام سے مل رہا ہے، اگر ہم خریدنے جائیں گے تو کیا دام ہوگا، یا خام سونا اس وقت دنیا میں جو ریٹ ہوتا ہے تو ہم جس شہر میں رہ رہے ہوں اس شہر کے خام سونے کا ریٹ لیا جائے گا حساب لگانے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. جی حضور کیا فرمائیں؟ اس صورت میں خام سونا یعنی خالص سونا کا ریٹ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے زیور کا جو ریٹ ہے، یعنی یہ جو بیچنے کے لیے آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں کھوٹ بھی شامل ہوتی ہے. جتنے کیرٹ کا آپ کا سونا ہوگا اور اس کی جو ویلیو ہوگی اس حساب سے ہی زکوٰۃ ہوگی. خالص سونے کی قیمت اس میں نہیں دیکھی جائے گی. الحمدللہ کچھ نہ کچھ میرا اس فیلڈ سے تعلق رہا، یعنی 22 کیرٹ کا ہی زیور ہوتا ہے، 21 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے، 18 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے، 14 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر 1 تولہ کا آپ کا سیٹ ہے تو اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ یعنی 6 گرام 6 گرام اس میں کھوٹ ہے، میل ہے، اور 6 گرام سونا ہے.
تو ظاہر ہے اب اس کی جو ویلیو ہوگی وہ تو آدھے سونے کے برابر ہی رہ گئی. ظاہر ہے وہ مارکیٹ کے اندر جب اس کے پیسے آپ معلوم کریں گے، مثال کے طور پہ 1 تولہ کا اگر آپ کا سیٹ ہے اور 1 تولے کی قیمت 70,000 روپے ہے، تو آپ کا جو سیٹ تھا اس کے اندر 35,000 روپے کا سونا ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ جی بالکل یہی ہوگا نا، اصل وہی دیکھا جائے گا. اب ظاہر ہے جب بھی بیچنے اپنے زیور کو جائیں گے تو وہ سنار وہ کھوٹ وغیرہ نکال کے سونے کی قیمت بتاتا ہے. تو آپ کا زیور جتنے کیرٹ کا ہے اس کی جو ویلیو ہو اس حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگی. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا نام اورنگزیب قدیر ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہمارے پاس سونا یا رقم جو ہے وہ پڑی ہے، 1 سال اس پہ گزر گیا، 7.5 تولہ سونا اس سے زیادہ ہی ہے، لیکن وہ سال کے دوران ہم نے استعمال کی ہے، کبھی وہ کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو جو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے وہ کتنی اماؤنٹ پہ دینی ہے؟ جتنی ہمارے پاس کم سے کم سال میں رہی یا جتنی ہمارے پاس اینڈ پہ تھی سال ہونے کے بعد؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی بہت اچھا سوال کیا. اس میں یہ دیکھیں سال کے دوران جو کمی بیشی ہو رہی ہے اس کا بالکل بھی اعتبار نہیں کریں گے. صحیح. اگرچہ نصاب سے کم ہو گیا، بالکل ختم نہیں ہوا، نصاب سے کم. یہ دیکھا جائے گا کہ سال کے شروع اور سال کے اینڈ میں آپ صاحب نصاب ہے یا نہیں. صحیح. اب جس دن سال پورا ہو اس دن آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا ہے سونا، اس دن کا ہی اعتبار ہوگا. اگرچہ اس سے پہلے 8 مہینے تک اس سے کم رہا ہے، صحیح، اور پھر سال پورا ہونے سے پہلے جو ہے وہ پورا ہو گیا، اس سے زائد ہو گیا، تو جس دن سال پورا ہوا اس دن کو آپ دیکھیں گے اس دن آپ کے پاس کتنا سونا ہے، اس حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں. صحیح. جی مزید کال. اللہ بہت ہی پیارا صلاح ہے زکوٰۃ کے موضوع پہ. اللہ جل شانہ ہمارے خلیفتہ کو، بلدنگ چینل کو، مفتیان کرام کو سلامت رکھے. سوال یہ عرض کرنا تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں، کیا زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے یا دونوں کا نصاب ہی ہے؟ دونوں کا نصاب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. وہی 7.5 تولے سونا، 5.5 تولے چاندی، لیکن 2 چیزوں کا فرق ہے. صحیح. زکوٰۃ میں ایک تو سال گزرنا مال میں شرط ہے. صحیح. اور دوسری شرط، ایک شرط یہ بیان ہوئی مال نامی ہونا. صحیح ہے. جیسے ہم نے مال تجارت وغیرہ کا. لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے. صحیح. سال پورا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں کسی پر اتنی رقم آ گئی نصاب کا، اس پر قربانی واجب ہو گئی. اور مال نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب یہاں قربانی میں دیکھیں گے حاجت سے زائد جو سامان ہے، جس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ بھائی کتنے بھی پلاٹ ہوں، کتنے بھی ہوں، بیچنے کی نیت میں زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ ہے لیکن قربانی ہے. صحیح. کیونکہ وہ غنی ہے، وہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا. غنی ہے تو غنی پر قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہوگا. صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے. صحیح. تو یہاں 2 چیزوں کا فرق ہے. ایک سال گزرنا قربانی میں شرط نہیں ہے، دوسرا مال نامی ہونا شرط نہیں ہے. ضرورت سے زیادہ جو بھی اشیاء ہوں گی اور اس کی قیمت اگر نصاب کو پہنچے گی 5.5 تولہ چاندی کو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگرچہ اس پر زکوٰۃ نہ ہو. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی غنی پر واجب ہوتی ہے. جی. اور غنی کی کیٹیگری جیسی آپ پر آئے گی، یعنی تعریف صادق آ جائے گی غنی ہونے کی، تو آپ پہ قربانی، جی، چاہے آپ کے پاس سونا چاندی ہو یا نہ ہو. سونا چاندی لیکن ضرورت سے زیادہ سامان ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم نہیں ہو رہی تھی، زکوٰۃ لازم نہیں، قربانی لازم ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، بڑا باریک فرق ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ قربانی کے ایام بھی آئیں گے ظاہر ہے، تو اس وقت یہ آپ کو سہولت رہے گی. جی اگلی کال. میں ضلع شیوپورہ سے حافظ انتظار مدرسۃ المدینہ بارگاہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ یہ پوچھنا تھا کہ جو پہلی کاشت کی جاتی ہے اس کے حوالے سے، میرے 10 ایکڑ زمین ہے تو اس کے حوالے سے زکوٰۃ کتنی لگے گی؟ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں اصل تو پیداوار پر ہے نا، تو جتنی بھی پیداوار ہو تو اس پیداوار پر ان پر عشر ہوگا. ٹھیک ہے نا. باقی زمین پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو زمین پر نہیں ہے. صحیح. وہ زمین بھی انہوں نے ظاہر اپنے استعمال کے لیے تو یا ان کو وراثت میں ملی ہوگی، بیچنے کی نیت سے زمین نہیں لی، زمین پہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کاشت کر رہے ہیں، تو اس پیداوار پر، اس کی پیداوار پر ہی ہوگی، زمین پر نہیں ہوگی. جتنی بھی پیداوار ہو اس پر عشر یا نصف عشر لازم ہوگا. سلسلے میں آخری کال لیں گے ہم. میرا نام نسیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا کرایہ کا گھر ہے اور میرے پاس 40,000 روپے بچت میں ہے، تو اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے اور کتنی دینی چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ 40,000 روپے بچت ہے یا بچت ہو گئی ہوگی جو جمع کر کے رکھ رہے ہوں گے؟ دیکھیں اگرچہ کرائے کا ہے گھر، بلکہ وہ لوگ جو بیچارے مکان خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، صحیح،
تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتا ہے کہ یار ابھی تو کیونکہ مکان تو حاجت میں ہے نا، صحیح، تو ہم تو اس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. پتہ نہیں مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ پیسے آہستہ آہستہ جمع ہوتے ہیں، صحیح، تو بیچارے جمع کرتے رہتے ہیں، تو سال بہ سال اس کی زکوٰۃ بھی نکالتے رہیں جبکہ نصاب سے برابر یا اس سے زائد ہے. اب انہوں نے پوچھا ان کو بچت ہو رہی ہے، وہی ہے کہ حاجت سے زائد ان کو نصاب کے برابر بچت ہو گئی، ان نصاب کے برابر رقم جمع ہو گئی اور ان پر سال پورا ہو گیا، تو سال گزرنے پر جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کے موضوع پر آج گفتگو کی گئی اور شریعت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے بہت ایک اہم فرض ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی. اس کے فضائل، نہ دینے کی وعیدیں کچھ بیان کی گئیں، پھر کس مال پر ہوتا ہے، مال تجارت اور دیگر موضوعات کو لے کر اس پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کی. یقیناً جو سلسلے میں شروع سے آخر تک شامل رہے، بہت اچھی ان کو معلومات حاصل ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.